بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافی چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خطاطی دیوانی تختی نمبر 1 مفردات کے ضمن میں آج ہماری 14ویں ویڈیو ہے جو لام کے بارے میں ہے۔ لام کو ہم لمبائی کے اعتبار سے 6 نقطوں میں اور موٹائی کے اعتبار سے 3 نقطوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، یعنی اس کی جو لمبائی ہے اور لکیر سے اوپر تقریباً جو اساسی لکیر ہوتی ہے یہ تقریباً 6 یا 7 نقطے ہوتے ہیں، آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ اور موٹائی کے اعتبار سے یعنی گولائی کے اعتبار سے پھر یہ 3 نقطے اس کو ہم اس میں تقسیم کرتے ہیں۔ پھر اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم اس طرح کرتے ہیں کہ اوپر والا حصہ یہ تقریباً 3.5 نقطے اور پھر یہ نچلا حصہ جو ٹول نما ہے یہ 2 نقطے، اس طرح ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ پھر اس کی جو سٹروکس ہے، سب سے پہلا سٹروک یہ ہے، ہم اس کو اوپر بھی کی جانب سے بھی نیچے کی طرف آتے ہیں، یہ بھی بنایا جا سکتا ہے، اور نیچے سے اوپر کی جانب اس طرح بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں، لیکن اوپر سے نیچے کی طرف جو بنایا جاتا ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر اس کی سیدھ میں قلم دوسرے سٹروک میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو یہاں تک تقریباً 3.5 نقطے کی مسافت تک یہاں پہ اس کو گولائی کی شکل میں لے کے آتے ہیں، اور یہاں فوراً اس کو گول نہیں کرتے ہیں بلکہ آرام آرام سے اس کا پیندہ جو ہوتا ہے، اس کی جو پشت ہوتی ہے یہاں پہ اس کو لے کے آتے ہیں۔ یہاں پر بھی تقریباً 1 نقطے کی مسافت یہاں ہوتی ہے، اور اس یہاں سے یعنی اس کو یہاں سے نہیں کاٹ دیں گے اور نہیں موڑیں گے بلکہ یہاں پہ اس کو لے کے آئیں گے آرام آرام سے۔ قلم کے ذریعے سے انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا کہ قلم کہاں سے کیسے استعمال کیا جائے گا۔ پھر جہاں پہ اس کا پیندہ لگتا ہے، یہ پشت ہے، یہ پیندہ ہے، تو یہ بھی فوراً نہیں اٹھتا ہے بلکہ آرام آرام سے اس کو یہاں تک لے کے آتا ہے نصف تک۔ اس کے بعد یہ اس کی دم ہے، تو یہ سٹروک نمبر 1 ہے، یہ سٹروک نمبر 2 ہے۔ آہستہ آہستہ بتاتے بھی جائیں۔ سیکنڈ سٹروک، یہ پھر تھرڈ سٹروک ہے، تھرڈ سٹروک، اور پھر یہاں پر یہ 4تھ سٹروک ہے، اور پھر یہ دم ہے، یہ 5تھ سٹروک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم لمبائی کے اعتبار سے، اونچائی کے اعتبار سے اس کے لیے ہم نقطے لگا دیتے ہیں، اور نقطوں سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ اس کے لیے ہم ایک لکیر لگا دیتے ہیں۔ آپ یہاں پر یہ لکیر دیکھیں، خود بخود یہ معاملہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ یہ ہم نے لکیر کھینچی۔ اب جب لکیر کھینچی ہے تو اس لکیر پہ ہم سیدھے اس طرح نقطے لگا دیں گے۔ نقطے لگانے کے لیے طریقہ بتایا تھا کہ اس طرح ہم قلم سیدھا پکڑ لیں گے، کوئی ترچھا نہیں پکڑ لیں گے۔ 1 2 3 4 اور یہ 5 اور یہ 6۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ جو نقطے ہوں گے وہ 1.5 قط، یعنی یہاں پر اس کی اگر پیمائش کر لے تو تقریباً یہاں سے ہر ایک نقطہ جو ہوگا وہ 1.5 قط کا ہوگا۔ عام نقطے جو ہوتے ہیں وہ اس سے تقریباً نصف قط یہ نقطہ بڑا ہوگا۔ تقریباً 4 نقطے یہ ہو گئے، اور یہ 2 اس کے ساتھ ملا کے تقریباً کل 6 بنتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، اس کے ساتھ ہم ایک اور لکیر لگا دیں گے جو اس کی سیدھائی کو ظاہر کرے گی۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کو ہم 2 حصوں میں اس طرح تقسیم کر دیں گے کہ 3 قط کے بعد پھر یہاں پہ ہم ایک نشان لگا دیں گے۔ اب یہاں پہ اوپر والا جو حصہ ہے لام کا، یہ اوپر والا حصہ یہاں تک لے کے آئے گا، اور پھر اس کو تقریباً نصف اور مکمل 1 نقطے کے بعد یہاں سے اس کو ہم شروع کریں گے، اور آپ دیکھ رہے یہاں سے شروع کر دیتے ہیں اس کی سیدھ میں۔ یہ نقطے یہاں پہ فرض کر لے کہ یہاں پر نقطے لگے ہیں، 1 2 3 اور یہ 4 5 6۔ تو 6 نقطے جب لگے تو یہاں پہ پہلا والا سٹروک اوپر کے سے نیچے کی جانب ہم اس طرح آ جائیں گے کہ قلم کو ہم تھوڑا سا ترچھا پکڑ لیں گے تاکہ بالکل موٹا یہ نہ لگے، اور یہ پہلا سٹروک ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ یہ پہلا سٹروک ہے، الف نما شکل ہے۔ اب دوسرا سٹروک جو بنا دیں گے تو قلم اس کی سیدھ میں رکھیں گے اور اسی میں ہی آ جائیں گے، اور اس کو پھر ہم فل کر دیں گے، اس کو گول کر دیں گے، گولائی نمائی شکل
تاج نما شکل نہیں بنائیں گے، اور اسی میں سے پھر باہر کی جانب نکال دیں گے آرام آرام سے اس کو گولائی کی شکل میں، نیچے بھی جانے کی کوشش کر دیں گے اور گولائی بھی ساتھ ساتھ لے کے آئیں گے۔ تو یہاں جو پش کی جانب اس کا جو فاصلہ ہوگا وہ 1.5 نقطے کی مسافت کا یہ فاصلہ ہم شمار کر لیں گے، اور ادھر دیکھیں اوپر سے نیچے کی جانب یہ 3.5 کت یا 3.5 نقطے کا فاصلہ یہ مکمل ہوا۔ تو یہاں پر ہمارا جو پہلا سٹروک ہے یہ دوسرا سٹروک ہے۔ اب تیسرا سٹروک ہم کس طرح لے لیں گے؟ ہم نے بتایا تھا کہ ہم قلم کے ذریعے سے بتا دیں گے، جلدی اس کو نہیں بوڑیں گے ورنہ غلطی ہو جائے گی۔ اب اس کو گولائی کی شکل میں قلم کو اس اینگل پہ پورا رکھ دیا ہے ہم نے۔ میرا قلم آپ دوبارہ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں اس کی جو پشت ہے بالکل گولائی کی شکل میں ہم جا رہے ہیں، اور یہ گولائی اس لکیر تک اس کو ہم برقرار رکھیں گے اور پھر ادھر آ جائیں گے۔ اب جب ادھر آ گئے تو اس کو موڑ دیں گے، لیکن فوراً نہیں بلکہ تھوڑا سا اوپر اٹھا کے۔ اب جب اوپر اٹھا دیا تو مزید اس کو اٹھا دیں گے اور کھول دیں گے۔ اس کو کہاں تک کھول دیں گے؟ یہ جو لکیر ہم نے لگائی ہے اس سے بھی آگے اس کو، تو آہستہ آہستہ ہمارے جو سٹروکس ہے وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہوتے جائیں گے کہ ہمارا سیکنڈ سٹروک تھا، یہ ہمارا تھرڈ سٹروک تھا، تھرڈ سٹروک، اور پھر یہ ہمارا فورتھ سٹروک۔ اب فورتھ سٹروک کے بعد پھر لام کا جو دم ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا اس کو بھی قلم کے نوک کے ذریعے سے اس طرح ٹیڑھا کر دیں گے، اور پھر اس کو قلم کے نوک ہی کے ذریعے سے اس کو دوبارہ ہم تھوڑا سا یہ موٹا کر دیں گے۔ تو ہم نے لام کو مکمل کر دیا ہے۔ اب یہ جو فاصلہ ہوگا یہ 1 نقطے کا فاصلہ ہوگا، اور یہ جو فاصلہ ہوگا وہ 1.5 نقطے کا، اور درمیان کی جو مسافت ہوگی وہ بھی 3 کت۔ اب یہ جو باہر سے ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں وہ بھی 3 نقطے کی مسافت یہ ہم مکمل کر دیتے ہیں۔ روانگی کے ساتھ اگر اس کو مکمل لکھ دیں اور بغیر کسی رکاوٹ کے اس کو بنا لیں تو وہ اس طرح بنا دیں گے۔ آپ دیکھیں گے یہاں پہ سب سے پہلے یہ کر دیں گے، یہ سمجھ لیں کہ یہ 3.5 کت ہم نے یا 3.5 نقطے ہم نے اس کو مکمل کر دیا۔ اب یہاں پر قلم سیدھا رکھ کے گولائی کی شکل میں ہم پیچھے کی جانب آ رہے ہیں، لیکن نکال نہیں رہے بلکہ آرام آرام سے لچک کے قاعدے کے موافق گولائی بھی ہم نے برقرار رکھی ہوئی ہے، اور یہاں پر اس کو دوبارہ اسی میں آئیں گے۔ تقریباً اگر یہاں سے اس کو ناپیں تو تقریباً 1 نقطے کی مسافت پر یہ موٹائی ہو جائے گی۔ اب یہ جب یہاں تک پہنچے تو گویا کہ ہم نے لام کا اوپر والا حصہ یعنی پہلا والا حصہ مکمل کر دیا ہے خطا اساسی سے پہلے۔ یہاں سے اس کا جوڑ ہے اور کراس ہے۔ اب یہاں پر گولائی مزید آ رہی ہے اور قلم کو ہم نے یہاں پہ پکڑا ہوا ہے۔ اب لکیر کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، جو ہی لکیر کے قریب پہنچیں گے اس کو موڑنا شروع کر دیں گے، اور موڑنے کے بعد اس کو اٹھا دیں گے، لیکن فوراً نہیں، تھوڑا سا فاصلے پر اس کو مزید اٹھا دیں گے، کھول دیں گے، اور اس لکیر سے آگے یہاں سے اس کو اس میں سے نکال دیں گے۔ تو یہ ہمارا لام ادھر مکمل ہوا۔ یہ مسافت 3 اور یہ مسافت 3.5، یہ تقریباً 6.5 یا 7.5 یہ مسافت بن رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی دیکھیں، یہاں اس کی جو باہر سے پیمائش ہو جائے گی یہ بھی 3 نقطے کی مسافت ہو جائے گی۔ تو کٹ پین کے ساتھ اگر اس کو بنانا چاہیں تو بھی اسی طریقے بنا دیتے ہیں۔ یہاں کٹ پین کے ساتھ اس کو بنانا چاہے تو یہاں پر نیچے سے اوپر کی جانب بھی جا سکتے ہیں، نیچے سے اوپر کی جانب، لیکن وقفے سے اگر ایک لفظ کو بنایا جائے تو وہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے اور اس میں زیادہ صفائی آتی ہے۔ یہاں پر اس کو باہر کی جانب نکال رہے، اور پہلا مرحلہ اوپر کا تو ہم نے مکمل کر دیا ہے،
آرام آرام سے اس کو جلدی نہیں سمیٹیں گے، اس کو زیادہ لمبا موڑ دے دیں گے. آپ یہاں پہ دیکھیں، اور یہ اوپر اٹھ رہا ہے، اور پھر یہاں پر مزید اس کو اندر جو شکل اس کی ہوگی تو وہ بے ڈنگا سا، اس کی جو شکل ہوگی وہ اس طرح بے ڈنگا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. اور اگر ہم اس کی مسافت کریں تو اس کی مسافت بھی ہم 2 طریقوں پہ کرتے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بالکل، اور اندرونی مسافت آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اور باہر سے بھی، اور اندرونی جو شکل ہے بے ڈنگی ہے. مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ ہم بنا دیتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم ایک پٹی اوپر کی جانب سے یا نیچے کی جانب سے جو بھی آپ کر لیں، اور پھر اسی میں ہم دوبارہ ٹچ آ جاتے ہیں اور باہر آرام آرام سے نکال رہے، یہ تصور کر کے کہ اسی ہے میں ہم آ رہے ہیں اور اس میں سے نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے. اور پھر اس کی گولائی کی شکل باہر برقرار رکھیں گے، اور پھر یہ اوپر بٹنگا ساتھ کھل جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ اس لکیر سے اوپر اس کو اس میں سے نکالنے کی کوشش کر دیں گے. تو یہاں بھی وہی طریقہ کار ہے، اندرونی 3 اور اس طرح باہر سے بھی 3، اور اوپر سے جو مسافت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بالکل وہی ہے جو ہم نے اوپر بتا دیا ہے. یہاں پر یہ لام کی شکل ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے. تو اسی طریقے پہ ہم بال پین کے ساتھ بھی واضح کر دیں گے. یہاں پہ بھی اس طرح، اور پھر یہ لمبا موڑ، اور پھر اس کو جلدی نہیں سمیٹیں گے کہ یہاں پہ لے آئے، بلکہ یہاں سے اس کو، پھر یہاں سے اس کو کھولنے کی کوشش کر دیں گے، اور پھر یہاں سے اس کو باہر لے کے آئیں گے. تو یہ لام ہم نے مکمل کر دی ہے. اور آسان خلاصہ یہ ہے کہ لام اور کاف میں، چھوٹے کاف میں صرف یہی فرق ہے کہ یہ لام ہے اگر اس کے اوپر یہ نہیں ہے. اس کے متعلق یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ چاند کی شکل میں ایک چیز بنا دیتے ہیں، تو یہ کاف ہے، اگر یہ نہیں ہے تو یہ لام ہے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے، اور آپ اس پہ مثبت کمنٹ بھی کر لیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قلم کے ساتھ ہم نے جو شروع میں یہ لام بنایا ہے، اور یہ بھی آپ دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.